یہاں میرے محترم سامعین ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت کے ساتھ نا جب یہ آپ 17واں پارہ کھولیں گے، آیت نمبر 77 کھولیں گے تو اس کے ساتھ لکھا ہوگا سجدہ۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جن کے ہم مقلد ہیں، قرآن پاک میں کل 14 سجدے ہیں۔ کتنے سجدے ہیں؟ 14 سجدے ہیں۔ اور یہ جو سورۃ الحج ہے، اس میں پہلے بھی ایک دفعہ سجدے کا ذکر ہے، یہاں دوسری دفعہ سجدہ آ رہا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اگر اس سجدے کو ملائیں نا پھر 15 سجدے بن جاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو سورۃ الحج میں دوسری دفعہ آیت سجدہ آ رہی ہے، یہ اس سے مراد سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ اس سے مراد سجدہ تلاوت یعنی یہ پڑھنے والے پر، سننے والے پر سجدہ واجب نہیں ہوگا، سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں 14 ہی سجدے ہیں، اور یہاں پر جو سجدے کا ذکر ہے اس سے مراد نماز کا سجدہ مراد ہے۔ کون سجدہ مراد ہے؟ نماز کا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر سجدے کا ذکر رکوع کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ جب سجدے کا ذکر رکوع کے ساتھ آیا ہے تو اس سے مراد نماز والا سجدہ مراد ہے، تلاوت والا سجدہ مراد نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ بھی ہے قرآن پاک میں، واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو وہاں بالاتفاق سب مفسرین کے نزدیک نماز والا سجدہ مراد ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک یہاں پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں 14 ہی سجدے ہیں۔ تو دوسرے ائمہ حضرات ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے نزدیک یہ بھی سجدہ تلاوت میں شامل ہے۔ ان کی دلیل ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، کیا سورۃ الحج کو باقی صورتوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جو یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان آیتوں کو نہ پڑھے۔ یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ ہاں اس سورۃ الحج میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں۔ ایک یہ حدیث پاک ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بھی سجدہ تلاوت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پاک سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ اس میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے ابن لہیہ شاملد، جو ضعیف راوی ہیں، اس لیے اس کی سند قوی نہیں ہے، اس لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ ایک اور دوسری حدیث پاک ان کی دلیل ہے جس کو وہ پیش کرتے ہیں، وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں مجھے سجدے کی 15 آیتیں پڑھائیں، 3 سجدے مفصلات میں، 2 سورہ حج میں۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے حضور نے بتائے، حضرت عمر بن عاص کی روایت ہے، لیکن یہ روایت بھی سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ اس میں ایک راوی ہے ان کا نام ہے عبداللہ بن منین کلالی، جو غیر معروف ہیں، اس لیے یہ حدیث پاک بھی ان کی دلیل نہیں بن سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، سجدہ تلاوت ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ قرآن پاک پڑھے یا سنے ان آیت سجدہ کو تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا۔ طریقہ تو آپ کو آتا ہے، سجدہ تلاوت کی نیت کر کے سیدھا سجدے میں جانا ہے، ہاتھ شاتھ نہیں اٹھانے، سیدھا سجدے میں جانا ہے، 3 دفعہ یا 5 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور اٹھ جائیں، سلام نہیں پھیرنا ہے، بس اس طرح سجدہ تلاوت ہو۔ جدھر بیٹھے ہوئے ہیں، جدھر پڑھ رہے ہیں، فوراً کرنے بعد میں بھول جاتا ہے، اس لیے اس کو یاد رکھ رہے ہیں، اور یہ واجب اور ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔